السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک 5 کنگڈم سسٹم ہے۔ آج 5 کنگڈم سسٹم کو اور وائرسز کے سٹیٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 5 کنگڈم سسٹم میں جانداروں کے 5 گروپ ہیں۔ سب سے پہلا گروپ کنگڈم مونیرا کا ہے، اور مونیرا کے اندر وہ تمام کے تمام جانداروں کو شامل کیا گیا ہے جو پروکریوٹک ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ پروکریوٹک سیل پر مشتمل ہے۔ یہاں پر یہ ایک اہم ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ 2 طرح کے سیل پائے جاتے ہیں، پروکریوٹک سیل اور یوکریوٹک سیل۔ وہ جاندار جو پروکریوٹک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں انہیں پروکریوٹس، اور جو یوکریوٹک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں انہیں یوکریوٹس کہا جاتا ہے۔ پروکریوٹک سیل سادہ اور چھوٹے سیلز ہوتے ہیں، جبکہ یوکریوٹک سیل کمپلیکس اور بڑے سیلز ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے 2 طرح کے سیلز میں۔ وہ تمام جاندار جو پروکریوٹک سیلز پہ مشتمل ہیں وہ پروکریوٹس کہلاتے ہیں، اور ان تمام جانداروں کو ان 5 کنگڈمز میں الگ کر کے ایک ہی کنگڈم مونیرا میں رکھا گیا ہے۔ اس میں شامل جاندار یونی سیلولر ہوتے ہیں، البتہ کچھ چینز بناتے ہیں، کلسٹرز کی شکل میں یعنی گچھوں کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں، اور کالونیز کی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ پروکریوٹک سیل اور یوکریوٹک میں فرق تو ہم سمجھ چکے، البتہ مونیرا کے اندر جو جاندار ہیں ان میں زیادہ تر ہیٹروٹروف ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو فوٹوسنتھیسس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سائٹوپلازم میں کلوروفل پایا جاتا ہے۔ اس کنگڈم کے اندر 2 طرح کے جاندار ہیں، بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا۔ اس کے بعد کنگڈم پروٹسٹا ہے، یہ یوکریوٹس کا کنگڈم ہے۔ اس میں پائے جانے والے جاندار یوکریوٹک ہوتے ہیں، ایک سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور سمپل ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں۔ اس میں 3 طرح کے جاندار ہیں۔ نمبر 1 الجی، یہ پودوں کی طرح کے ہیں، یونی سیلولر ہیں، کالونیز کی شکل میں پائے جاتے ہیں یا سمپل ملٹی سیلولر ہوتے ہیں۔ ان کی ریزمبلنس پلانٹ سیل سے، سیل وال کے حوالے سے اور کلوروفل کے حوالے سے ہوتی ہے، اور یہ سمپل ملٹی سیلولر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سے زیادہ سیل پہ تو مشتمل ہیں، لیکن وہ زیادہ سیل بہت زیادہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ملٹی سیلولر سیکس آرگنز نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو ملٹی سیلولر نہیں بلکہ سمپل ملٹی سیلولر کہتے ہیں، اور یہ اپنی لائف سائیکل میں دوسرے کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگنزمز کی طرح ایمبریو نہیں بناتے۔ ایمبریو کسے کہتے ہیں؟ ایمبریو کسی بھی جاندار کی تخلیق کے آغاز میں، کریشن کے سٹارٹ میں اممیچور فارم کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروپ پروٹوزوا کا ہے، یہ جانوروں سے ملتے جلتے پروٹسٹا ہیں، ان میں سیل وال اور کلوروفل نہیں پائے جاتے، اس لیے ہم ان کو اینیملز لائک کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ فنجائے سے ملتے جلتے جاندار ہیں۔ یہ 3 طرح کے جاندار ہیں جو پروٹسٹا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کنگڈم فنجائے کا ہے۔ فنجائے میں موجود جاندار یوکریوٹک، ملٹی سیلولر اور ہیٹروٹروف ہیں۔ ملٹی سیلولر یعنی ایک سے زیادہ سیل پہ مشتمل ہوتے ہیں، ہیٹروٹروف یعنی اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے بلکہ ایبزارپٹیو موڈ آف نیوٹریشن رکھتے ہیں، گلے سڑے مادوں کے اوپر اگتے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ سے، ان کی ڈیکمپوزیشن سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کو ڈیکمپوزر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال مشروم ہے۔ یہ گلے سڑے مادے کے اوپر خاص کیمیکل خارج کرتے ہیں، اور یہ کیمیکل ان مادوں کو توڑنے میں مدد دیتے ہیں، اور جب وہ سادہ کیمیائی مادوں میں، سمپل کیمیکلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو فنجائے ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اور یہ یونیک موڈ آف نیوٹریشن ایبزارپٹیو نیوٹریشن کہلاتا ہے، اور یہ ہیٹروٹروف ہیں۔ اس کے بعد چوتھا کنگڈم پلانٹس کا ہے، کنگڈم پلانٹی۔ اس میں موجود جاندار یوکریوٹک ہیں، ملٹی سیلولر ہیں، آٹوٹروف ہیں۔ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں فوٹوسنتھیسس کے عمل کے ذریعے سے۔ ان میں ملٹی سیلولر سیکس آرگنز یعنی یہ کمپلیکس ملٹی سیلولر آرگنزم ہیں، اور ان میں ایمبریو بھی پایا جاتا ہے، اور ان کی 3 مثالیں ہیں، 3 بڑے گروپ ہیں، موسز ہیں، فرنز ہیں، اور پھولوں والے پودے یعنی فلاورنگ پلانٹس ہیں۔ 5واں اور آخری گروپ 5 کنگڈم میں کنگڈم اینیمیلیا کا ہے۔ اس میں اینیملز شامل ہیں، یہ ایسے جاندار ہیں جو یوکریوٹک ہوتے ہیں، ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، کنزیومرز ہوتے ہیں، دوسرے جانداروں کو کھا کر اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اینیملز زیادہ تر خوراک کو انجسٹ یعنی نگلتے ہیں، اور نگلنے کے بعد ڈائجسٹ کر لیتے ہیں خاص کیویٹیز کے اندر۔ ان میں سیل وال نہیں ہوتی، اور یہ حرکت کرتے ہیں۔ پودے اس کے برعکس حرکت نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا 5 کنگڈم سسٹم۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اہم چیز سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ وائرسز ایسی اینٹیٹیز کو کہا جاتا ہے جو نہ جاندار ہیں اور نہ ہی بے جان ہیں۔
جب یہ کسی جاندار کے جسم میں کسی لیونگ آرگنزم کی باڈی میں پائے جاتے ہیں تو انہی کی طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور بیماری کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ کسی جاندار جسم سے لیونگ باڈی سے باہر ہوتے ہیں تو یہ بے جان حالت میں سالڈ کرسٹل کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی دو چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین کا حفاظتی کوٹ۔ ان میں یا ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے اور اس کے گرد پروٹین کا ایک پروٹیکٹیو کور ہوتا ہے۔ تو ان کو ہم ان بٹوین لیونگ اینڈ نان لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم ان کو 5 کنگڈم سسٹم میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ یہ جاندار بھی نہیں، بے جان بھی نہیں، بلکہ ان کے مابین کی ایک مخلوق ہیں۔ وائرسز کی 2 قسمیں ہیں اور وہ پریونز اور وائرائڈز ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پریونز اونلی پروٹین پہ مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ وائرائڈز آر این اے اور ڈی این اے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔